بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس رمضان میں ہم جو ایپیسوڈ لے کے آ رہے ہیں، آج چوتھا ایپیسوڈ ہے، اور اس میں ہم بات کریں گے رمضان اور تراویح کو لے کر، اور جو شب قدر کی رات آنے والی ہے اس کو لے کر ہم کچھ بات کریں گے اور کچھ سوال پوچھیں گے ہمارے مفتی صاحب سے، اور ان سے جانیں گے کہ آپ کے ہر سوال کا جواب. تو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مفتی اعجاز صاحب، ان کا اپنے شو میں سواگت کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی مفتی اعجاز صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی جس طرح سے رمضان چل رہا ہے، اس رمضان میں تو آپ سے بہت سارے سوال ہم نے کیا، جو دوسرا ایپیسوڈ تھا، تیسرا ایپیسوڈ تھا. اب یہ چوتھے میں ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ جو لوگ ابھی نوجوان ہیں اور ابھی نئی نئی شادی کیے ہیں، اور مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر وہ اب انسانی خواہشات ہوتی ہے تو روزے کی حالت میں اگر بوسہ لیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور یا پھر ہم بستری کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں روزے میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ہم بستری کرتا ہے تو اس کے لیے کیا گناہ ہے، یا پھر کیا اس کے لیے اس دوسرا الٹرنیٹیو راستہ ہے جس سے وہ بچ سکے؟ اس گناہ کو کیسے دھلا جا سکتا ہے، یہ آپ مجھے بتائیں. جی دیکھیے کاشف صاحب، جو آپ کا سوال ہے بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے روزہ دراصل نام ہے کھانے پینے اور بستری سے بچنے کا. جی کھانے پینے اور جمع یعنی ہم بستری سے بچنے کا نام روزہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے، ٹھیک اسی طرح سے ہم بستری سے بھی پرہیز کرنا روزے کا لازمی حصہ ہے. جی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو جائے جی تو ایسی صورت میں اس کا روزہ تو ٹوٹتا ہی ہے، قضا تو واجب ہوتی ہی ہے، کفارہ بھی واجب ہوتا ہے. یہ جی سب سے اہم مسئلہ ہے. جس طرح جان بوجھ کر انسان اگر کوئی کھا پی لے تو جی روزہ ٹوٹنے کی صورت میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوا کرتا ہے. جی ٹھیک اسی طرح سے جان بوجھ کر اگر ہم بستر ہو جائے تو روزے کی قضا تو واجب ہوگی ہی، اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی اس کے ذمہ واجب ہوگا. اور یہ جو کفارہ ہے بہت ہی مطلب ایک مشکل ادائیگی ہے اس کی ادائیگی بہت ہی مشکل کام ہے، کوئی آسان کھیل نہیں ہے. آپ یہ جان کر واقعی بہت ہی حیرت میں پڑ جائیں گے کہ روزے کا جو کفارہ ہے وہ ہے اولاً یہ کہ غلام کو آزاد کرنا اگر انسان کے پاس ہے. ظاہر کہ آج کل غلام اور باندی کا کوئی تصور تو ہے نہیں. تو پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے کا، لگاتار 60 روزے رکھنا. اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ روزے کا کفارہ ہے. ظاہر ہے کہ اس کفارے کی ادائیگی کوئی آسان کھیل نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اپنے نفس پہ قابو رکھتے ہوئے روزے کی حالت میں ہم بستر ہونے سے انسان کو لازماً بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے روزہ قضا واجب ہوگی، ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا، اور اس کی وجہ سے کافی مشکل یہ واضح ہو گئی کہ ہم بستر ہونا ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہے، روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے اس سے. جہاں تک بوسہ لینے کا تعلق ہے، بوسہ لینے کی گنجائش ہے، اور بوسہ لینے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں بشرطے کہ انسان کو اپنے نفس پہ کنٹرول حاصل ہو، قابو حاصل ہو. مطلب یہ کہ بوسو کنار کرنے کی وجہ سے اگر معاملہ آگے نہ بڑھنے کا مکمل یقین ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے بوسہ لینے کی گنجائش ہے. لیکن اگر اپنے نفس پہ کنٹرول نہ ہو اور اس بات کا خطرہ ہو کہ بوسو کنار کی وجہ سے بات آگے بڑھ سکتی ہے، معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بوسو کنار سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے. جی میں اسی سے ریلیٹڈ میں اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ جس کو 2 مہینے روزہ رکھنا ہے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو، اگر نہیں رکھ سکتا ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو اس میں 2-3 سوال اور نکل کے آتی ہے کہ آج کے دور میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں لگ بھگ ہر کسی کے گھر میں لگ بھگ کھانا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ اگر وہ 60
مسکینوں کا پیسہ نکال کے اور غریبوں میں تقسیم کر دے تو اس کے لیے کیا گنجائش؟ دیکھیے قرآن پاک میں جو کفارے کی تفصیل آئی ہے اس میں دراصل 60 مسکین کو کھانا کھلانے ہی کی بات کہی گئی ہے. اس لیے اصلاً طریقہ تو یہی ہے کفارے کی ادائیگی کا کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کرے. اور میرے خیال میں کسی بھی معاشرے اور سماج میں اتنے فقراء اور مساکین کا ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. فرض کر لیں کہ اگر کوئی معاشرہ ایسا ہو جہاں 60 مساکین نہ پائے جاتے ہوں، 60 فقراء نہ پائے جاتے ہوں، ایسی میں اگر کم ہو تو انہیں کو کئی بار دے کر 60 کی تعداد میں دی جا سکتی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے کھان پان کا نصب بھی کیا جائے، اس لیے کہ قرآن پاک کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان سے یہی مسکینوں کو کھانا کھلانے ہی کا انتظام کرنا یہ کفارے کا حصہ ہے. جی میں اس میں ایک سوال کا اور اضافہ کرنا چاہوں گا اسی سے متعلق کہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ روزہ کا کفارہ جو ہے وہ 2 مہینے کا لیا ہوتا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر مسکین کو کھانا کھلائے 2 مہینے کا. لیکن ایک سوال آتا ہے جو بہت ہی عام سوال ہے جس کو لے کر طارق جمیل صاحب کا بھی بہت بڑا فوکس رہتا ہے اس سوال پہ کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ اتنا بڑا مہربان ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک بھی آپ گناہ کر لیں اور اگر توبہ کرتے ہیں تو آپ کو اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ معاف کر دے گا. تو یہاں پہ ایک جو کوشچن ہے کفارے کی اور ایک طرف یہ ہے کہ اگر یہ گناہ ہو جائے اگر معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ سوال آپس میں میچ نہیں کھا رہا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے 2 چیزیں ہیں قرآن پاک میں، جہاں وعدہ ہے وہاں وعید، جنت جہنم بھی ہے، جہاں جنت ہے وہاں جہنم کا بھی تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کے سہارے انسان گناہ کرتا رہے اور پھر توبہ کر لے اور بھی بھروسہ کر کے انسان گناہوں میں ڈوبتا چلا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ میرے خیال میں بہت ہی نامناسب حرکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس عذاب کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قہاریت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بنیادی اور اہم صفت ہے، اس کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وعدے کے ساتھ وعید بھی ہے. میں تو صرف وعدے کو نہ دیکھے بلکہ وعید پر بھی اس کی نگاہ ہونی چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اگر اس گناہ کا کفارہ اللہ پاک نے بیان نہیں کیا ہے تو صرف استغفار کر لینے سے، توبہ کر لینے سے وہ گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی گناہ ایسا ہے جس کا کفارہ خود اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے قرآن پاک میں کہ اس گناہ کا کفارہ یہ ہے، تو اس کفارے کی ادائیگی کے بغیر اس گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی. اب اس گناہ کے لیے توبہ دراصل وہ کفارہ ہی ہے. کفارہ ادا کرے تو جا کر گویا وہ گناہ معاف ہوگا. وہ گناہ کے لیے، اس گناہ کے لیے توبہ دراصل وہ کفارہ ہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دراصل بیلنس اور توازن ہونا چاہیے ہمارے خیال میں، ہماری فکر میں، ہماری سوچ میں. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے غفور رحیم کی، صرف غفور اور رحیم اس لفظ پہ ہی انسان کو فوکس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اور بہت ساری جگہوں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قہاریت کا تذکرہ کیا ہے، اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ کیا ہے، اپنی پکڑ اور اپنی عذاب کا ذکر کیا ہے، اس طرح کی آیات پر بھی ہماری نگاہ ہونی چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں ایک توازن رہے اور بیلنس رہے اور انسان بالکل غیر متوازن نہ. جی ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ نے جس طرح سے کہا کہ جس گناہ میں کفارہ آلریڈی دے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو کفارہ ادا کرنا ہی ہوگا، وہی اس کے لیے توبہ ہوتا ہے. اور جس کے لیے اللہ نے کفارہ مطلب وہ گناہ ہے اور جس کے بارے میں کفارہ مینشن نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے سیدھے لفظوں میں. جی شکریہ اس کے لیے. ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اب جس طرح سے اب رمضان آگے بڑھ رہا ہے، اب جو یہاں پہ شب قدر کی رات آ رہی ہے تو شب قدر کی رات میں یہ بھی شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اعتکاف میں لوگ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں مسئلہ آ جاتا ہے عورتوں کا بھی ایک گاؤں کے اندر، کیونکہ بہت ایسے 2 مسائل ہیں جو حالانکہ جو مردوں کا مسائل ہے لوگوں کو تو لگ بھگ پتہ ہوتا ہے، لیکن عورتوں کا مسائل بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے کہ عورتوں کو بھی بیٹھنا چاہیے سماج میں اس کے لیے اعتکاف کے لیے، یہ ضروری ہے یا فرض ہے یا پھر یہ سنت ہے.
یہ پہلے آپ عورتوں کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے اعتکاف کے تعلق سے سب سے پہلے ہم کو اپنا یہ ذہن صاف کر لینا چاہیے کہ اعتکاف جو رمضان کا ہوتا ہے یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں کے 2 لوگ بھی اگر مسجد میں اعتکاف کر لیں تو پورے گاؤں والوں سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے، اور اگر گاؤں کے کسی فرد نے اعتکاف نہیں کیا تو اس صورت میں پورے گاؤں والوں کو گناہ ہوتا ہے سنت کے ترک کرنے کا۔ یہ مطلب ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا۔ یاد رکھیں کہ جس طرح یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے مردوں کے لیے، ٹھیک اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی مستحب طریقہ یہ ہے کہ وہ اعتکاف کا اہتمام کریں، اعتکاف کا اہتمام کریں۔ البتہ وہ مسجدوں میں نہ جا کر اپنے گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کر سکتی ہیں، اور اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ مسجد کا بلکہ گھر کا کوئی خاص حصہ وہ اپنے لیے منتخب کر لے، اور بہتر یہ ہوگا کہ اس کو چادر وغیرہ سے گھیر لے اور اسی جگہ اپنے آپ کو محصور کر لے، گویا کہ وہ جگہ اس کے لیے مسجد کے حکم میں ہے، اور کوشش یہ کرے مکمل طور پہ کہ اس جگہ سے نہ نکلے بغیر کسی ضرورت شرعیہ کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی حاجت کے، اور پھر وہیں گویا وہ نماز کی ادائیگی بھی کرے، اور اس طرح سے اعتکاف کے جو اور بھی کام ہے وہ کام وہیں سے انجام دے۔ باقی گھر کے جو کام کاج ہیں وہ اپنی بچیوں سے وہیں سے بیٹھے بیٹھے لے سکتی ہیں فرمائش کے ذریعے سے، کہ بھائی فلانا تم یہ کام کر دو، فلانا تم یہ کام کر دو۔ اس طرح یہ ہوگا کہ گھر کے کاروبار بھی چلتے رہیں گے بچیوں کے ذریعے سے، اور اس کا اعتکاف بھی ادا ہوتا رہے گا۔ تو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ آج کل سماج اور معاشرے میں عام طور پہ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ گویا اعتکاف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی سماج اور معاشرے میں عورتیں بھی اعتکاف کا اہتمام کرتی ہوں۔ لیکن بہرحال اس غلط فہمی کو اب دور ہو جانا چاہیے، اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے پہلے سے پروگرامنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے سے پروگرام بنائے کہ بھئی ہمیں اعتکاف کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یہ شکل اختیار کرنی ہے، اس لیے کہ اعتکاف کا جو سلسلہ ہے وہ 20 رمضان کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مرد کو مسجد تک پہنچ جانا چاہیے، اور عورت کو اپنے اس خاص مقام اور اس خاص جگہ میں پہنچ جانا چاہیے جہاں وہ اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ جس طرح سے آپ نے وضاحت کیا اعتکاف کے بارے میں۔ اب ہم اعتکاف کے اندر جو بھی عبادت ہوتی ہے، جو خصوصاً کیا کیا کرنا چاہیے عورتوں کو اور مرد کو، یہ بتا دیں آپ۔ جی اعتکاف میں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک جگہ سے چمٹ جائے۔ لوگ اعتبار سے اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں کسی جگہ سے چمٹ جانا، وہ اپنے آپ کو اس جگہ میں بالکل باندھ دینا۔ اب شکل یہ ہوگی کہ مرد اگر مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے یا عورت اپنی اس خاص جگہ میں اعتکاف کر رہی ہے تو ان دونوں کو زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے وہاں پہ رہ کر، یعنی عام روزے داروں سے ہٹ کر ایک الگ شان ہونی چاہیے معتکف کی۔ لگے کہ یہ معتکف ہے، لگے کہ یہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، لگے کہ یہ اپنے گناہوں کو گویا معاف کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں گویا وقف کر رکھا ہے، اس نے یہ لگنا چاہیے۔ نوافل کا اہتمام بطور خاص اسے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، ذکر اذکار کا اہتمام زیادہ سے زیادہ ہو، بیہودہ گوئی سے اسے بچنا چاہیے، دنیا کے کاموں سے، دنیا کے جھنجھٹوں سے اپنے آپ کو بچا لے جانا چاہیے، اسے فضول کاموں سے اسے بچنا چاہیے، فضول گوئی سے اسے بچنا چاہیے، اور کوشش یہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھے۔ تہجد کا اہتمام بطور خاص ظاہر ہے کہ اسے کرنا چاہیے، تلاوت کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرے وہ۔ تو اس طرح کے جو کام ہیں جو اعمال صالحہ کہلاتے ہیں، ان اعمال اور عبادات کا اہتمام ان دونوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بہت بہت شکریہ اس کے لیے۔ ایک سوال نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو ہم ایک حدیث کہتے ہیں کہ حدیث ایک بہت مشہور اپنے علاقوں کے اندر، بلکہ ایک پورے ہندوستان، پورے ایشیا میں، خاص کے ایشیا جو ایک کانٹیننٹ ہے اس کے اندر بڑا مشہور ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بڑھیا ہر روز کچڑا پھینکتی تھی، اور ایک دن نہیں پھینکتی ہے تو پھر ان کی عادت کے لیے آ جاتے ہیں۔
تو یہ حدیث کہاں تک صحیح بیٹھتا ہے؟ کیونکہ اگر اس طرح کی بات اگر سماج میں آتی اس طرح کی حدیث اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اندھی بھی ہوتی ہے، تو یہاں پہ ایک کانٹرڈکشن آتا ہے باہر نکل کے کہ اگر وہ اندھی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانتی ہے؟ اگر وہ اندھی ہے تو ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ ہر روز ان کے بدن پہ کچرا کیسے پھینکتی ہے؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے ایک عالم دین ہے، انہوں نے مولانا اسحاق صاحب، انہوں نے یہ اس پہ ایک وضاحت کیا تھا کہ اللہ جو اپنے نبی کو اتنا بھی گھٹیا نہیں بنایا ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی کچرا پھینکے. اس کو آپ کہاں تک دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو واقعہ ہے وہ واقعی سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، بہت ہی مشہور واقعہ ہے. اس واقعے کی حقیقت اور اس کی صحت سے انکار بہت ہی مشکل ہے. سیرت کی مختلف کتابوں کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے اور یہ سچا واقعہ ہے. البتہ اس عورت کے اندھی ہونے کا جو ذکر آپ فرما رہے ہیں دراصل یہ ذرا سا غلط ہے. عورت بالکل صاحب بصیرت تھی، مطلب یہ کہ صاحب بصارت کہہ لیجیے، بصیرت صاحب بصارت تھی، اندھی نہیں تھی، وہ دیکھتی تھی، پہچانتی تھی اللہ کے رسول کو، چنانچہ متعینہ وقت میں وہ نکلتی اور کوڑا واقعی پھینکا کرتی تھی. ایک موقع سے جب اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو اللہ کے رسول کو حیرت ہوئی کہ کیا بات ہے، آخر کوڑا میرے اوپر پھینکا نہیں گیا. تو اللہ کے رسول نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ بیمار ہیں، آپ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہی اس کے دل کی دنیا پلٹ جاتی ہے اور وہ مسلمان بھی ہو جاتی ہے، کلمہ بھی ہو جاتی ہے، حلقہ بہوش اسلام ہو جاتی ہے. تو یہ واقعہ ایک سچا واقعہ ہے. تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ بالکل موجود ہے. اس کی صحت اور واقعیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جی بہت بہت شکریہ اس کے لیے. اب اگلا سوال ہم رمضان سے ریلیٹڈ ہی کریں گے کہ جیسا کہ ہمارا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے اور جہاں پہ ابھی یہودیوں کا لگ بھگ قبضہ ہے، اور خالد بن ولید نے پہلے بھی ان کو چھڑایا تھا، عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں بھی ان کو چھڑایا گیا تھا، تو پھر سے لیکن یہ یہودی کے قبضہ میں جا چکا ہے. تو اس سرزمین پہ ایک حدیث واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے سارے انبیاء جتنے بھی انبیاء تھے ان کی امامت وہاں انہوں نے کی اور پھر وہیں سے ساتوں آسمان کا سفر کیا. اور حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ جب وہاں سے سفر کیا تو ان کے بارے میں قرآن میں بھی آتا ہے کہ ہم نے اس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہے، اور یہ بہت ہی سرزمین جو بہت ہی برکت والا ہے، اور یہیں پہ حشر کا میدان بھی قائم ہوگا. کیا یہ درست بات ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا. بالکل بالکل، جتنی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری حرف بحرف بالکل صحیح ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. 15ویں پارے کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. اللہ کے رسول جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو سب سے پہلے آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا تھا اور وہاں باضابطہ میں انبیاء کرام کی رحمت واقع فرمائی تھی، اور پھر وہاں سے حضرت جبرائیل کی معیت میں آپ آسمان پہ تشریف لے گئے تھے، ساتوں آسمان پہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت بھی آپ کو نصیب ہوئی تھی، اور وہ ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نماز کا تحفہ بھی وہی عطا فرمایا گیا تھا. تو یہ جتنی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں وہ بالکل سچ ہے. وہ زمین واقعی بہت ہی بابرکت ہے، انبیاء کرام کی سرزمین رہی ہے. بہت سارے انبیاء کرام اسی سرزمین اور اس کے آس پاس کے علاقے میں مبعوث ہوئے ہیں. اسی بنیاد پر اس سرزمین کو بہت ہی بابرکت سرزمین قرار دیا گیا ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم سب کی سوء اعمال کی وجہ سے، اعمال سیئہ کی وجہ سے، ہم سب کے باہمی افتراق اور انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودی اس وقت بیت المقدس کے قابض ہیں. وہ قبلہ اول جسے حضرت عمر نے اپنے زمانۂ خلافت میں آزاد کرایا تھا، اور اس کے بعد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی، آپ کو معلوم ہے ان کا نام آپ نے نہیں لیا، جب دوبارہ قبضہ ہو گیا تھا عیسائیوں کا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ اس کے لیے کوشش کی تھی، اور پھر آخر میں اللہ پاک نے ان کو فتح عطا فرمایا تھا اور پھر ان کو کامیابی عطا فرمائی تھی. اور بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے انہوں نے آزاد کرایا تھا. ایک زمانے تک مسلمانوں کے قبضے میں وہ بیت المقدس رہا، لیکن ادھر چند سالوں سے پھر یہودیوں کا قبضہ اس پہ ہے. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے. اتنے سارے اسلامی ممالک کے رہتے ہوئے یہودی اس پہ قابض ہیں، جبکہ ظاہر کی یہودی وہاں عرب میں آٹے میں نمک کے برابر ہے. لیکن صرف ہمارے اور آپ کے باہمی انتشار کی وجہ سے
باہمی اشتراک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گویا کہ وہ بیت المقدس کے قابض ہیں، فلسطین کے اچھے خاصے حصے پہ قبضہ کر رکھا ہے، فلسطینیوں کو گویا وہ مستقل پریشان کرتے رہتے ہیں اور اپنی دہشت گردی کا مورد ان کو ٹھہراتے رہتے ہیں. تو گویا کہ یہ ہمارے لیے واقعی بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے اعمال سیئہ کے نتیجے میں بیت المقدس آج ہمارے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہے اور یہ بھی اس کے قابض. جی بہت بہت شکریہ اس کے لیے. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ رمضان کے دن میں جب قرآن پاک کہا جاتا ہے کہ پوری قرآن پاک رمضان کے دن ہی میں اتری اور کمپلیٹ ہوئی، اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ ہسٹری بتا دیں کہ کس طرح سے نازل ہوئی، اور تھوڑا سا اس کے بارے میں اگر وضاحت کریں تو بہتر ہوگا. جی بہت اچھا سوال ہے. قرآن پاک کے اندر سورہ قدر ہے، انا انزلنا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا شب قدر میں، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کی حقیقت اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. شب قدر کو عام راتوں پہ جو فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اسی شب قدر میں قرآن پاک کو لوح محفوظ سے سمائے دنیا پہ مکمل طور پہ نازل فرمایا تھا ایک بار. سمائے دنیا یعنی یہ آسمان جو زمین سے قریب تر ہے، 7 آسمان ہیں، وہ آسمان جو زمین سے قریب تر آسمان ہے اس کو سمائے دنیا کہا جاتا ہے. لوح محفوظ سے سمائے دنیا پہ اللہ پاک نے شب قدر میں اس قرآن کو یکبارگی نازل فرمایا تھا، اور پھر وہاں سے وقتاً فوقتاً حسب ضرورت اللہ پاک نازل فرماتے رہے حضرت جبرائیل کے توسط سے، اور 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک کا نزول. یہ دراصل ایک اس کی مختصر سی تاریخ. جی بہت بہت شکریہ اس کے لیے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے قرآن پاک کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دشمن کے شکل میں ہی ہم نے ایک ایسے شخص کو وہاں پہ اتارا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا آسمان پہ، اور پھر دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہے، ہم نے اس کو زندہ اٹھایا، اور پھر دنیا میں ہم جب وقت آئے گا تو دنیا میں اسے بھیجیں گے تاکہ وہ انصاف کرے پورے دنیا کے اندر، اور جو آپ کے جتنے بھی قتل و غارت ہے یا پھر لوگ پریشان ہیں اس کی پریشانی کو دور کرے اور زمین کو پاک صاف کر دے. تو اس کے بارے میں، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے ایسے کنٹراڈکشن ہیں کہ جو امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آتی ہے کہ امام مہدی کا ذکر نہیں ہے قرآن کے اندر، اور بہت لوگ انکار بھی کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں کہ وہ ان کی موت، نعوذ باللہ ان کی موت ہو چکی ہے اور وہ دوبارہ آئیں گے. حالانکہ آنے کو تو وہ ٹھہرا رہے ہیں کہ دوبارہ آئیں گے، لیکن وہ ان کی موت ہوگی اس کو صحیح ٹھہراتے ہیں. تو یہ دونوں کے بارے میں آپ تھوڑا سا وضاحت کریں. سوال ہے آپ کی طرف سے. یہ دونوں جو عقیدے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ اور امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے ظہور اور خروج کا، یہ دونوں عقیدے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے. نزول عیسیٰ علیہ السلام کا ثبوت تو خود قرآن پاک سے ہوتا ہے. وما قبلوا واسلموا ولکن شبہ لهم، آپ نے خود فرمایا، جیسا کہ بہت ساری آیتیں آپ نے خود فرمائی، جن کا ترجمہ پیش کیا ہے، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ آسمان کو اٹھا لیا تھا، اور جب وقت آئے گا تو لیکن یاد رکھیے کہ ان کا جو نزول ہوگا تو نبی کے رسول کے امتی ہونے کی تشریف لائیں گے، اور پھر زمین میں عدل و انصاف کا قیام فرمائیں. عیسائی ہیں وہ سب کے سب ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کریں گے، اور وہ ان کے ہاتھوں اسلام حاصل ہوگا، اور 7 سال قیام فرمانے کے بعد پھر ان کو، جس کو طبعی موت کہتے ہیں آپ، اور پھر اللہ کے رسول کا جو روزہ ہے یعنی مدینہ منورہ میں، جس کو آپ روزہ اقدس کہتے ہیں، وہاں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ رضی اللہ عنہ دونوں مدفون ہیں، یعنی حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ شاید یہ جانتے ہوں گے کہ وہاں ایک چوتھی جگہ بھی ہے جو ابھی خالی ہے. وہ چوتھی جگہ دراصل حضرت چنانچہ طبعی موت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دفن کی. امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے جہاں تک ظہور کا تعلق ہے، یہ بھی
اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور مسلم عقائد میں سے ہے۔ قرآن پاک میں اگرچہ اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ جاننا چاہیے اور بلکہ ہم سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو شریعت کے اصول ہیں دراصل بنیادی طور پر وہ 4 اصول ہیں، یعنی شریعت کے جو احکام ہیں وہ 4 اصول سے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تو کتاب اللہ ہے نمبر 1 پر، نمبر 2 پر سنت رسول اللہ ہے، نمبر 3 پر اجماع امت ہے، نمبر 4 پر قیاس ہے۔ یعنی سب سے پہلے کسی مسئلے کا حکم اگر ہمیں دریافت کرنا ہو اس کے لیے ہم قرآن پاک کی طرف رجوع کریں گے۔ اگر قرآن پاک میں اس کا حکم اگر ہمیں نہ مل سکے تو اللہ کے رسول کی سنت کو ہم کھنگا لیں گے۔ اگر وہاں بھی اس کا حکم نہ ملے تو اجماع صحابہ اور اجماع تابعین اور اجماع فقہاء مجتہدین اس کو ہم دیکھیں گے۔ اگر اس میں بھی اس مسئلے کا حکم دریافت نہ ہو سکے تو پھر قیاس کا ہم سہارا لیں گے، اجتہاد کے ذریعے سے اس مسئلے کا حکم ہم دریافت کریں گے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور کا جو ذکر ہے وہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں، بلکہ بعض علماء کرام نے ان احادیث کو احادیث متواترہ میں سے شمار کیا ہے۔ مطلب یہ کہ اتنی زیادہ احادیث ہیں کہ ان کی صحت کے تعلق سے مطلب یہ ہے کہ بدگمان نہیں رہا جا سکتا، شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ آپ خود ایک کتاب ہے سیاہ ستہ میں سے سنن ابی داؤد، اگر آپ اس کو اٹھائیں تو باضابطہ وہاں ایک باب ملے گا، باب خروج الامام مہدی، اور اس باب کے تحت انہوں نے بہت ساری حدیثیں باضابطہ اکٹھی کر رکھی ہیں۔ تو بہرحال ان احادیث کا مطالعہ اگر آپ کریں تو ان کے مجموعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ عقیدہ بھی بالکل ایک لازمی عقیدہ ہے، مطلب یہ کہ سبھی ہمیں ماننا چاہیے، فالو کرنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ اس کے لیے جو آپ نے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے بتایا اور اس کے بارے میں وضاحت کیا جو حدیث میں مینشن ہے اور قرآن کے اندر بھی مینشن ہے۔ ہم آپ سے آخری سوال کریں گے اور اس کے بعد ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے، اب دوبارہ اس پروگرام کو کل حاضر ہوئیں گے لے کر کے انشاءاللہ۔ جو آخری سوال یہ ہے کہ سماج میں جس طرح سے ہمارے آس پاس پڑوسی بھی ہیں، نان مسلم ہیں، جن کو ہم ہندو کہتے ہیں، ہندو سماج سے، عیسائی سماج سے اور بھی دیگر سماج ہیں، وہ لوگ رہتے ہیں، سکھ سماج ہیں، تو اتنے لوگ ہمارے آس پاس ہیں اور رمضان کا دور ہے، تو رمضان کے دور میں ان لوگوں کے لیے مسلموں کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے کاشف صاحب۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ رمضان میں جو کام کیے جانے کے ہیں ان میں سے ایک اہم کام انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یعنی نفلی صدقات اور نفلی انفاقات کا اہتمام کرنا، یہ رمضان کے کیے جانے والے کاموں میں سے ایک اہم کام ہے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اور یہی ہم اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس نفلی صدقے کو، نفلی نفقے کو آپ جس طرح مسلم فقیر پہ خرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے نان مسلم فقیر پر بھی، محتاج پر بھی اس رقم کو خرچ کر سکتے ہیں۔ پڑوسی ہمارا خواہ وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، سکھ ہو، ہندو ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مذہبی منافرت سے اوپر اٹھ کر اور مذہبی تعصب سے بالاتر ہو کر جو انفاق کا سلسلہ ہے اسے ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ گاؤں اور سماج اور معاشرے کا جائزہ لے کر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون کون لوگ ہیں جو واقعی اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، ان کا تعاون کیا جائے اور ان کو ذرا سا جو سماجی دھارا ہے اس میں لانے کی کوشش کی جائے۔ تو اس سروے میں گویا ہمیں کشادہ ذہنی سے کام لینا چاہیے، اور مسلم فقراء کے ساتھ ساتھ جو نان مسلم فقراء ہیں ان کو بھی اپنی لسٹ میں شامل کرنا چاہیے۔ اور جس طرح سے ہم اپنے گویا غریب مسلمانوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور ان کے لیے بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح سے ہم نان مسلم فقیروں اور محتاجوں کے لیے بھی اسی طرح سے نفلی صدقات کا اہتمام کریں۔ اب مان لیجیے کہ اگر آپ افطار بھیجتے ہیں کسی مسلم فقیر کے پاس، تو اگر آپ کا پڑوسی نان مسلم فقیر اور محتاج ہے، یا فرض کر لیجیے کہ اگر وہ محتاج بھی نہیں، اگر آپ کا پڑوسی ہے، تو آپ کو کچھ نہ کچھ افطار کا ایک حصہ وہاں بھی بھیج دینا چاہیے۔ تو گویا غمخواری اور ہمدردی کا جو کل ہم نے ایک مسئلہ اٹھایا تھا، تو یہ ہمدردی اور غمخواری صرف مسلم فقراء کے ساتھ نہیں بلکہ نان مسلم فقراء کے ساتھ بھی دراصل اس
हमदर्दी और गमखारी के जज्बे को मुताल्लिक करने की ज़रूरत है और वो उनको भी अपनी लिस्ट में शामिल करके उनके मसाइल को हल करने की तरफ भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जो वज़ाहत किया कि आपका कहने का मतलब ये हुआ आसान लफ्ज़ों में, अगर जो ऑडियंस सुन रहे हैं, अगर उनको मैं आपकी बात समझा पाऊँ बेहतर तरीके से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उर्दू से वाकिफ़ नहीं होते हैं और वो आम ज़बान में समझना चाहते हैं, तो आपकी ज़बान हम यूज़ करना चाहते हैं और उसको यूज़ करके हम ये कहना चाहेंगे कि आपका कहने का मतलब है कि जो पड़ोसी लोग हैं, जितने भी, चाहे वो नॉन मुस्लिम कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आप इफ्तार का कुछ हिस्सा अगर आपका पड़ोसी कोई भी हो, अगर उनको आप देते हैं तो ये बिल्कुल शरीयत इजाज़त देती है, बल्कि इसको प्रमोट भी करती है और इसको बल्कि ख़ास तौर पे अमल करने को कहती है शरीयत की। इस पे अमल करके जो आपका पड़ोसी है, अगर वो ज़रूरतमंद है तो उनको आप इफ्तार भी दे सकते हैं और ऐसे काम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ताकि जो समाज के अंदर जो भी परेशानियाँ वो दूर हो सके। बेशक बेशक। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए एजाज साहब। हम दोबारा कल हाज़िर होंगे आपके साथ एक नए सवाल के साथ और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। धन्यवाद।